حسد کی آگ میں جل کر بتاؤ کیا ملا تم کو؟ اگر جلنا ہی تھا تو چراغوں کی طرح جلتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ سوال یہ ہے، وبرکاتہ۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ کر ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیتے تھے۔ بے آج شک کے سعودی حکمران بت خانے تعمیر کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اور خود بھی شرکت کر رہے ہیں اناگریشن میں۔ یہ کہاں تک درست ہے؟ امت مسلمان کو کیا پیغام پہنچتا ہے ان کی ایسی عادتوں سے، اور کیا یہ صحیح ہے؟ کیا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں کیا کہوں، جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں۔ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ سعودی عرب کے بارے میں ہر وہ غلط افواہ جو دشمنان اسلام یا حاسدین اسلام یا حاسدین سعودی عرب پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، سیدھے سادے مسلمان بھائی بہن ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی کسی نہ کسی طریقے سے من ہی من میں سعودی عرب سے حسد رکھتے ہوں۔ اللہ ان کی شر اور فتنوں سے سعودی عرب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں آیت نمبر 8 ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس کو پلیز اپنے دماغ کے کان کھول کر سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی کے باعث عدل کو ہرگز نہ چھوڑو، عدل کیا کرو جو تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کسی بھی قوم کی عداوت، کسی بھی قوم کی دشمنی آپ کو اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ آپ ان کے ساتھ نا انصافی کرو۔ آپ کی دشمنی ایسا لگتا ہے کہ عوام جاہل ہو گئی ہے اور وہ ہر اس جھوٹے پروپیگنڈے کو سعودی عرب میں رامائن اور گیتا پڑھائی جانی شروع ہو گئی ہے، پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں شراب کی دکان کھل گئی ہے، پتہ چلا کچھ نہیں ہوا۔ سعودی عرب میں یہ ہو گیا ہے، سعودی عرب میں وہ ہو گیا۔ سعودی عرب کی صاف اور شفاف دیوار پر ذرا سی گندگی بھی ان لوگوں کو جو کہ کوڑوں پر جن کے گھر بسے ہوئے ہیں نا، وہ اپنے گھر کو نہیں دیکھتے، بلکہ سعودی عرب کی صاف اور شفاف دیوار پر ذرا سا نقطہ نظر لگ گیا ان کو تو بس اس پر تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ دھنی لوگ، ان کی اپنی کوئی وقت اپنے ملک میں نہیں ہے، اپنے ملک میں یہ کوئی تبصرہ ان کی اپنے گھر میں نہیں چلتی، لیکن دانشور ہیں، دانشوری ساری جھاڑیں گے تو سعودی عرب کے لیے جھاڑیں گے۔ ارے بھائی، سعودی عرب اللہ کے فضل و کرم سے روئے زمین پر امن اور سلامتی کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر آپ کو کرائم ریٹ دوسرے ممالک سے بہت زیادہ کم ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب آپ کا یہ کہنا کہ سعودی عرب کے لوگ مندر بنانے کی اجازت دے رہے ہیں، یہ آپ کی غلط انفارمیشن ہے۔ جس آدمی نے آپ کو یہ غلط انفارمیشن، حالانکہ جب آپ نے جو ویڈیو بھیجی ہے نا مجھے، اس میں یہ لکھا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ ابو ظبی میں مندر کا افتتاح کرنے کے لیے پرائم منسٹر مودی صاحب وہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ابو ظبی کو بھی آپ سعودی عربی کا حصہ سمجھ رہی ہیں۔ شکر ہے اللہ کا کہ آپ نے، میں کیا بتاؤں، بس آپ کو اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ کہ یہ جھوٹ پر مبنی خبر ہے، جس کو آپ نے، جیسے کہا کرتا ہوں نا میں کہ کوا لے اڑا کان، تو آپ کوے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، کان نہیں دیکھتے۔ کان اپنی جگہ پر موجود ہے بھائی میرے۔ تو آپ کو یہ جو جھوٹی خبریں ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، جب یہ خبریں آئیں نا تو آنکھ بند کر کے ان پر یقین نہ کیا کریں۔ اور جھوٹی کی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جھوٹی کی نشانی یہ ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو وہ تصدیق کے کرنے کے بغیر
دوسروں تک پہنچا دیتا ہے، اس پر عمل پیرا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جھوٹی خبر ہے، بے بنیاد خبر ہے۔ یونائٹڈ عرب امارٹس یہ سعودی عرب کا حصہ نہیں ہے، یہاں یہ قریب ہے، یہ پڑوس میں ہے، عرب ممالک کا حصہ ہے، لیکن کیا سعودی عرب ہے؟ سعودی عرب نہیں ہے۔ اب آپ کو ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ جو بھی کچھ، کل ایک صاحب نے مجھے میسج کیا کہ یہ سعودی عرب میں لوگ ڈانس کر رہے ہیں وغیرہ، اور بھائی سعودی عرب میں ڈانس کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا؟ آپ کے ملک میں، فلانے ملک پاکستان میں، امریکہ میں جو ڈانس کرتے ہیں، کہتے نہیں وہ تو کریں، بحرین میں کریں تو ٹھیک ہے، سعودی عرب کے بچے نہ کریں۔ کیوں؟ سعودی عرب کے بچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر انسان کے اولاد کے ساتھ شیطان اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اسے گمراہ کرتا ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شیطان تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ کو کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان ہے، لیکن اسے میرا مطیع اور فرما بردار بنا دیا گیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو مطیع اور فرما بردار بن گیا، لیکن جو ریاض میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جو مکہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، جو لاہور اور دلی میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یا امریکہ میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو وہ مطیع اور اس کا فرما بردار نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے جو کبھی کبھی اس پر وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگ اس سے بچ جاتے ہیں، اس کی شر سے بچ جاتے ہیں۔ آپ لوگ سعودی عرب کو لے کر اتنی عقیدت اور محبت رکھتے ہو تو اللہ کے بندو یہاں کی جو توحیدی نعمت ہے اس سے مالا مال ہو جاؤ، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں سماحت الشیخ محمد بن صالح العثیمین نے اس کا جواب دیا ہے۔ دین الاسلام هو الدین الذي يجب یہاں يكون الخلق عليه۔ اللہ رب العالمین نے جو اس روئے زمین پر بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے جو دین اتارا ہے، جو ان کے کریٹر نے، جو ان کے بنانے والے نے دین دیا ہے، وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، جسے پوری دنیا کے مسلمانوں، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، نہ کہ چاند اور ستارے کی، نہ کہ شجر و حجر کی، نہ کہ بتوں کی۔ ہمارے یہاں بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن قبروں پر پڑے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اب کلیئر میں پچھلے چند برسوں تک کے وہاں پر طوائفیں ناشتی تھیں، اور آج بھی اتنے ایسے آپ کو مزارات مل جائیں گے ہندوستان اور پاکستان میں جہاں پر گنج، شراب اور نہ جانے کون کون سی صوفی نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ کو ان تمام چیزوں میں مل جائیں گے۔ اور وہ بھی مناظر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے غیر مسلم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی۔ اسی لیے اس طرز پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دین کو بھیجا ہے اور توحید کی نعمت کو بھیجا ہے۔ من بنی آدم ومن الجن أيضا۔ یہ صرف بنی آدم کے لیے نہیں ہے، انسان اور جنوں کے دونوں کے لیے اسلام ہے۔ هذا هو الواجب۔ یہ واجب ہے اس پر عمل کرنا سب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کہ اپنے رب کے بنائے ہوئے دین پر عمل کریں، وهو الذي بعث به محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بھی وجود میں آئی تھی کہ وہ اس روئے زمین پر بسنے والوں کو اپنے خالق کی، جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرنے کا سلیقہ سکھا دیں۔ على هذا اعتناق الإنسان دينا غير دين الإسلام محرم عليه۔ یہاں ایک دین، اللہ کے دین کے علاوہ، جو اللہ رب العالمین جو آپ کا کریٹر ہے، اس کے علاوہ اگر کسی دین کو آپ عمل میں لاتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے، ولا يجوز له۔ ولا يجوز لہ۔ تو یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین سعودی عرب کے کبار علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، چوٹی کے۔ وعلى هذا فإذا أراد أحد فعل هذا، اگر کوئی آدمی من غير المسلمين أن يبني في بلاد المسلمين، اگر بلاد المسلمین میں کوئی چرچ یا کوئی اس طرح کے معبد بناتا ہے، معابد من كنائس من کنائس، وغيرها،
چاہے وہ چرچ ہوں یا غیر دوسری، جیسے ہمارے ہاں تو صرف آپ انہی کو، اصل میں مسلمانوں کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مسلمان صرف بت پرستی ہی کو حرام سمجھتا ہے، حالانکہ کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ مسلمانوں کے اندر ہیں۔ اور قبروں پر جو مناظر آپ دیکھتے ہیں، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر رکوع کرنا، قبروں پر سجدہ کرنا، اور قبروں سے، قبر والوں سے اپنی حاجت طلب کرنا، قبر والوں سے اپنی حاجت طلب کرنا، اپنی دعائیں ان سے مانگنا، حضرت علی سے دعا کرنا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کرنا، یہ ساری کے ساری شرک ہیں۔ فإن ذلك لا يجوز فإن ذلك لا يجوز، تو وہ چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو، یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جائز ہے کہ وہ غیر اللہ کی عبادت گاہیں تعمیر کریں۔ لأن معناه إظهار غير الدين، غير دين الإسلام، یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ غیر دین اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے تعاون کریں گے تو آپ نے نا انصافی سے کام لیا ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان میں عمران خان نے، سب نے دیکھا تھا، لیکن کسی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگر کچھ کرتا ہے تو کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کا حق ہے۔ وہ اگر سکھوں کے لیے گردوارہ کھلواتا ہے تو پھر وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عرب نہیں کھولنے چاہیے۔ عرب کیوں؟ عرب کو تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، یہ تو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ ارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، گناہ کے لیے اللہ رب العالمین نے شیطان کو ہر شخص کے ساتھ چسپاں کر دیا ہے۔ اس میں چاہے وہ دلی میں پیدا ہونے والا رام ہو، لاہور میں پیدا ہونے والا شکیل ہو، یا سری لنکا میں پیدا ہونے والا محمد ہو، یا ریاض میں پیدا ہونے والا غامدی ہو، یا امریکہ میں پیدا ہونے والا جوزیف ہو، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، جو آپ کا خالق اور مالک ہے، اس نے اچھائی بھی ان کے اندر موجود ہے، برائی بھی موجود ہے۔ شیطان کبھی حملہ آور ہو جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، اور کبھی شیطان پر ہم حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ہم اس سے بچ جاتے ہیں، ہم شیطان کے حملوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ حسد جو آپ کو لے ڈوبا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس حسد کی بیماری سے بچا لے۔ نمبر 1، تو براہ کرم کوئی بھی خبر آتی ہے نا آپ کے پاس، تو ہر چیز کو سعودی عرب کی طرف منسوب نہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہر قوم کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ یہاں عرب کی دنیا میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ابراہیم، یعقوب، موسیٰ اور عیسیٰ اور انبیاء ہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی انسان کی اولاد ہیں، ان کے ساتھ بھی قرین پیدا ہوا ہے۔ انبیاء کے ساتھ، انبیاء کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرین مطیع تھا، شیطان مطیع تھا، لیکن ان کے ساتھ جو شیطان پیدا ہوا ہے، مہما کان، کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا آدمی، وہ شیطان مطیع اور فرمانبردار نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی، کہ آیا سعودی عرب اس مندر کے افتتاح میں شریک ہے؟ سعودی عرب نے اس بات کی اجازت دی ہے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، گمراہ کیا گیا ہے، آپ کو دھوکے میں رکھا گیا ہے تاکہ آپ رسوا ہوں۔ سعودی عرب، یہ یونائٹڈ عرب امارٹس کی بات کی جا رہی ہے، ابوظبی کی بات کی جا رہی ہے، اور ابوظبی ایک مستقل ملک ہے، اور وہ ملک سعودی عرب کے خطے یا سعودی عرب کی بادشاہ کی وہاں پر حکم نہیں چلتے۔ جو آپ ان کی غلطیاں بھی سعودی عرب کے بادشاہ کے اوپر ڈال دیا آپ نے۔ اللہ آپ کو ہدایت سے نواز دے۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور یاد رکھیں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کوئی بھی خبر آئے نا آپ کے پاس تو اس کو یہ نہ سمجھا کریں کہ جناب یہ تو کوّا لے اڑا کان، اور بس اپنے کان کو نہیں دیکھتے، کوے کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے میری بہن، اللہ کا شکر ہے، اللہ رب العالمین نے اس بلد التوحید میں بہت خیر رکھی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو لوگ یہاں منحرف ہیں یا گنہگار ہیں، وہ آپ کے یہاں ہوں یا ہمارے یہاں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، سعودی عرب میں ہوں یا ہندوستان اور پاکستان میں ہوں، اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہدایت کی دعا کریں، اور اس طرح کے فتنوں کو ہوا نہ دیں،
کہ آپ ہر چیز کو سعودی عرب کے سر پر لا کر تھوپ دیں کہ جناب یہ سعودی عرب میں ایسا ہو رہا ہے. سعودی عرب پچھلے دنوں سعودی عرب میں کہا رامائن پڑھائی جا رہی ہے، یہاں نہیں رامائن پڑھائی جا رہی مدارس میں. آپ نے کہا کہ سعودی عرب میں شراب کی دکان کھل گئی، نہیں، سعودی عرب کی شراب کی دکان نہیں کھلی ہے. آپ نے نہ جانے کون کون سی افواہیں اسرائیل کو لے کے، فلسطین کو لے کے، اور نہ جانے اسلام کو لے کر جو پروپیگنڈا سعودی عرب کے خلاف کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت اسی وقت آپ کو پتہ چلے گی جب آپ نور ٹی وی چینل سے جڑ جائیں گے. جی ہاں، انشاءاللہ تعالی. اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اسے مستحکم کیجئے تاکہ ہم آپ کو سچائی سے روبرو کرا سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچائی کے ساتھ ساتھی بن جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان